فرمایا امید جس میں بندہ اس دنیا کو جان لگے نا، مرن لگے، فوت ہو لگے، تو پھر اس گل کی امید رکھے کہ وہ رحمان تے رحیم ہے۔ بندہ ماں گناہگار ہے، 100 باری گناہ ہو جاتے لیکن وہ رحمان و رحیم ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک بڑی عطا بزرگ سن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت کے اندر لکھے، فوت ہو گئے، انہوں نے کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھ لیا، پوچھا تھوڑے نال کی بنی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ کس گل کو؟ فرمایا اللہ نے حکم کیا کہ پڑھ کے میرے سامنے کھڑا کر، اللہ کے سامنے کھڑا کر۔ رب تعالیٰ نے جباریت اور قہاریت کے نال، بڑے روب اور دبدبے کے نال رب تعالیٰ فرمایا او بڑھیا تینوں میرا ڈر کوئی نہیں سی، تینوں میرا خوف دنیا سے کوئی نہیں سی۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی تلاوت اڑا لگی ہے جگر کا تینوں ہن پانا پیا انج دا تے نہیں سی پڑھیا سنیا، اے روب دبدبا ہے غزل جباریت قہاریت، یا اللہ تیرے بارے میں دنیا تے انج دا تے نہیں سی سنیا۔ فرمایا انج دا سنیا سی۔ اس بزرگ نے اپنے طلب کے حضور کی ذات تک حدیث پاک کی سند پڑھی کہ میں اپنے استاد کو سنے، میرے استاد نے اپنے استاد کو، اس نے اپنے استاد کو، اس نے صحابی نے رسول اللہ کو سنیا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تے بڑے رحم والا ہے، وہ تے رحم کوئی نظر نہیں کرتا۔ رب العالمین جل وعلا فرمائے گا تو ٹھیک سنے، تیرے استاد نے ٹھیک فرمایا، اس نے استاد نے ٹھیک فرمایا، صحابی نے درست فرمائے، میرے رسول نے حق اور سچ فرمائے، میری رحمت میرے غضب سے آئی ہے۔ جا تنو اس امید کی وجہ تو کہ تو میری رحمت کی امید رکھنے میں تیری بخشش کر دیتی۔ امید رکھنی ہے مرن لگیا، دنیا تو امید نہیں رکھنی، وہ خدا سارے کر کے آخیا وہ بخشن آیا۔ اس مطلب کہ ڈر کو نہ ہوا، میری امید ہوئی کہ حضور نے فرمایا ڈر اور خوف کے درمیان ایمان ہے۔ اگر ڈر نہیں آیا اس کا پھر سمجھ امید بھی کوئی نہیں، تو یہ جھوٹی بڑھائے کہ امید ہوتی تو پھر ڈر نہیں ہونا سکتا۔ خوف اور ڈر دے، خوف اور امید کے درمیان ایمان، اور اللہ نے